ابتدا ہے رب کائنات کی ببرکت نام سے جو دلوں کے بے خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین آج ہم آپ کے سامنے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر از اصفہان تا مدینہ منورہ پیش کریں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم کسان تھے، انہیں ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ ہر وقت حضرت سلیمان فارسی کو گھر میں رکھتے، جس طرح لڑکیوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس طریقے سے وہ انہیں ہر وقت گھر میں رکھتے۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ میں انہیں مجوسی دین کی بہت خدمت کی، حتیٰ کہ آگ کا ناظم بن گیا جو ہر وقت آگ جلائے رکھتا ہے، کبھی اس کو بجھنے نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی بہت زیادہ جاگیر تھی۔ ایک دن وہ کسی عمارت کی تعمیر میں مصروف تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ بیٹا آج میں ادھر مصروف ہوں، جاگیر پر نہیں جا سکتا، تم جاؤ اور اس کی دیکھ بھال کرو۔ انہوں نے مجھے چند کام بتائے، پھر مجھ سے کہا بیٹا زیادہ دیر نہیں لگانا، کیونکہ میرے نزدیک جاگیر سے زیادہ تم عام ہو۔ اگر تم تاخیر ہو گئی تو میرے لیے ہر چیز بے فائدہ ہے۔ میں جاگیر کی طرف چلا، راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا پڑتا تھا۔ میں پاس سے گزرا تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کی آوازیں سنائی دیں۔ مجھے ارد گرد کی دنیا کا کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ والد صاحب نے مجھے گھر میں ہی رکھا تھا۔ جب میں نے ان کی آوازیں سنی تو میں گرجے میں داخل ہو گیا کہ دیکھوں یہ کیا کرتے ہیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ان کی عبادت بہت اچھی لگی۔ مجھے اس معاملے میں رغبت پیدا ہوئی اور میں نے دل میں کہا یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں انہی میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ جاگیر پر تو نہ جا سکا۔ میں نے گرجے والوں سے پوچھا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں۔ میں واپس والد محترم کے پاس پہنچا تو وہ بہت پریشان تھے۔ وہ میری تلاش میں ادھر ادھر آدمی بھیج چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہا کہ بیٹا تو کہاں رہ گیا تھا؟ میں نے تجھے تاکید نہیں کی تھی کہ جلدی آنا۔ میں نے کہا ابا جان میں جا رہا تھا کہ راستے میں کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے، مجھے ان کی عبادت بہت اچھی لگی۔ میں سورج ڈوبنے تک انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ بولے بیٹا اس دین میں کوئی خوبی نہیں ہے، تیرے آبا و اجداد کا دین اس سے بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا نہیں ابا جان، اللہ کی قسم وہ ہمارے دین سے اچھا ہے۔ انہوں نے میری اس بات کا خطرہ محسوس کیا اور انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی اور گھر میں بند کر دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ جب شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ میں عیسائی تاجروں کا جب قافلہ شام سے آیا تو انہوں نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے کہا کہ جب وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر واپس شام جانے لگے تو مجھے بتانا۔ جب قافلہ واپس جانے لگا تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا اور میں نے بیڑی پھینک دی اور ان کے ساتھ چل پڑا حتیٰ کہ شام پہنچ گیا۔ وہاں میں نے پوچھا کہ یہاں عیسائیت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گرجے کا لاٹ پادری۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لاٹ پادری کے ساتھ رہے، مگر وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کی موت کے بعد وہ ایک دوسرے پادری کے پاس رہے جو اس پہلے والے شخص سے قدرے بہتر تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ آپ فوت ہو رہے ہیں، مجھے کس کے سپرد کریں گے؟ نیز میرے لیے کیا حکم ہے؟ پادری نے کہا بیٹا اللہ کی قسم میں اس صحیح دین پر کسی شخص کو نہیں دیکھ رہا جس پر میں کاربند رہا۔ صحیح لوگ تو اللہ کے پاس چلے گئے، باقی لوگ دین بدل چکے ہیں اور دین کی اکثر باتیں چھوڑ چکے ہیں۔ البتہ موصل میں ایک آدمی میری طرح صحیح دین پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ سامعین و ناظرین حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موصل سے لاٹ پادری کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ لاٹ پادری فوت ہو گئے تو انہیں دفن کر دیا گیا تو میں موصل کے لاٹ پادری کے پاس چلا گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ فلاں پادری صاحب نے اپنی وفات کے وقت
مجھے آپ کے پاس آنے کی نصیحت کی تھی اور مجھے بتایا تھا کہ آپ بھی انہی کے دین پر ہیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس ٹھہرو، چنانچہ آپ کے پاس رہا، چنانچہ میں ان کے پاس رہا۔ میں نے کہا کہ اس کے ساتھی کے دین پر بہترین آدمی پایا، لیکن تھوڑی مدت بعد ان کی وفات کا وقت قریب آیا۔ میں نے ان سے گزارش کی جناب پہلے پادری نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، اب آپ اللہ کے حکم سے دنیا چھوڑ رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ کس کے پاس جاؤں، نیز میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بولے بیٹا اللہ کی قسم کسی شخص کو نہیں جانتا جو ہماری طرح صحیح دین پر ہو، البتہ نصیبین میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس چلے جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو گئے اور دفن کر دیے گئے تو میں نصیبین کے لاٹ پادری کے پاس چلا گیا۔ میں نے انہیں اپنی پوری رودات سنائی اور پہلے پادری صاحب کی وصیت بھی بتائی۔ وہ بولے ٹھیک ہے میرے پاس ٹھہرو۔ میں ان کے پاس رہنے لگا اور وقتاً میں نے انہیں پہلے پادری کے دین پر پایا۔ وہ بہترین آدمی ثابت ہوئے، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں موت نے آ لیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے گزارش کی کہ آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ اموریہ شہر کے اندر ایک شخص رہتا ہے، وہ ہمارے دین پر ہے، تم چاہو تو اس کے پاس چلے جانا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو گئے اور دفن کر دیے گئے تو میں اموریہ کے پادری کے پاس چلا گیا اور انہیں پوری تفصیل بتائی۔ وہ بولے ٹھیک ہے ہمارے پاس رہو۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو میں نے گزارش کی کہ جناب آپ مجھے کس کے پاس جانے کی نصیحت فرماتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ فرمانے لگے بیٹا اللہ کی قسم کسی ایسے شخص کا علم نہیں جو صحیح دین عیسائیت پر ہو کہ مجھے اس کے پاس جانے کا کہوں، میں تجھے اس کے پاس جانے کا کہوں، البتہ ایک بات ہے کہ نبی آخر زمان کا دور آنے والا ہے، وہ نبی دین ابراہیمی کے ساتھ مبعوث ہوگا، وہ عرب کی سرزمین میں ہوگا اور وہ ہجرت کر کے ایسے شہر میں آباد ہوگا جس کے دونوں طرف پتھریلے میدان ہیں، جس کے درمیان وسیع نخلستان ہیں، اس کی مخصوص علامات ہوں گی جو مخفی نہ رکھ سکی جائیں گی، مثلاً وہ تحفہ لے گا صدقہ نہیں لے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مور نبوت ہوگی، اگر تم اس علاقے میں جا سکتا ہے تو پہنچ جا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی قرا جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ پھر وہ فوت ہو گیا اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ میں کافی عرصہ اموریہ میں ہی رہا۔ اتفاقاً بنو کلب کا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو، میں تمہیں اپنی گائیں اور بکریاں دے دیتا ہوں۔ وہ بولے ٹھیک ہے۔ میں نے وہ سب ان کو دے دیا اور وہ میرے ساتھ لے کر چل دیے اور وہ مجھے ساتھ لے کر چل دیے، لیکن جب وہ وادی قرا میں پہنچے تو ان کی نیت بگڑ گئی۔ انہوں نے مجھے غلام ظاہر کر کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا، وہاں سے نخلستان دیکھے تو سمجھا کہ شاید یہی وہ شہر ہے جس کا تذکرہ پادری صاحب کیا کرتے تھے، لیکن یہ بات میرے دل میں جاگزی نہ ہوئی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں اس یہودی کے پاس رہتا تھا کہ اتفاقاً اس کا ایک چچا زاد بھائی مدینہ منورہ آیا۔ اس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا۔ اس نے مجھے خرید لیا اور مدینہ منورہ لے آیا۔ اللہ کی قسم جو ہی میں نے یہ شہر دیکھا تو فوراً پہچان گیا کہ پادری نے اسی شہر کا ذکر کیا تھا۔ میں خوشی خوشی وہاں رہنے لگا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا شہرہ ہو گیا۔
آپ مکہ میں رہتے تھے، مجھے آپ کی کسی بات کا پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ میں غلامی کی مصروفیت میں بندھا تھا، حتیٰ کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں اپنے مالک کی زمین میں ایک درخت پر چڑھا کام کر رہا تھا، میرا مالک نیچے بیٹھا تھا، اچانک اس کا چچا زاد بھائی آیا، کہنے لگا بھائی اللہ تعالیٰ ان بنو قیلہ، اوس اور خزرج کو ہلاک کرے، اللہ کی قسم وہ قبا میں ایک آدمی کے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور وہ اسے نبی کہتے ہیں۔ جو ہی میں نے یہ بات سنی مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ میں اپنے مالک پر گر پڑوں گا۔ میں فوراً درخت سے نیچے اترا، میں نے اپنے مالک کے چچا زاد بھائی سے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے مالک کو بہت غصہ آیا، اس نے مجھے زبردست تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگا تیرا اس بات سے کیا تعلق، چل اپنا کام کر۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، میں نے تو اس کی تفصیل پوچھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ مال جمع کر رکھا تھا، شام ہوئی تو میں نے وہ مال اکٹھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور آپ ابھی قبا میں ہی تھے۔ میں نے گزارش کی جناب مجھے معلوم ہوا ہے آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے ضرورت مند لوگ ہیں، میرے پاس صدقے کا کچھ مال ہے، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا استعمال فرمائیں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کھاؤ، لیکن آپ نے خود نہ کھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی، پھر اٹھا اور میں نے کچھ مال اور جمع کیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منتقل ہو چکے تھے۔ میں وہ مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور گزارش کی کہ حضرت میں نے اس دن دیکھا تھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، اب میں یہ تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، قبول فرمائیے۔ آپ نے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کھاؤ، تو سب نے مل کر کھایا۔ میں نے دل میں کہا دوسری شرط بھی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ اپنے کسی ساتھی کے جنازے کے سلسلے میں بقیع غرقد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھی، آپ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا اور آپ کی پشت مبارک دیکھنے کے لیے آپ کی پچھلی طرف چلتا کہ میں مہر نبوت دیکھ سکوں۔ جب آپ نے مجھے اپنے پیچھے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی نشانی دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا، میں نے مہر نبوت دیکھ لی اور میں نے آپ کو مکمل طور پر پہچان لیا۔ میں جھک کر مہر نبوت کو بوسے دینے لگا اور رونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر آ جاؤ۔ میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے آپ کو اپنی پوری آپ بیتی سنائی۔ غلامی کی وجہ سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی کو حکم دیا کہ اپنی آزادی کا معاہدہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ انہوں نے اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، صحابہ نے بھرپور مدد کی، نتیجتاً وہ آزاد ہو گئے اور جنگ خندق میں آزاد مسلمان کی حیثیت سے شریک ہوئے، پھر کسی بھی غزوے میں غیر حاضر نہ ہوئے۔ یہ تھے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ یہ سلیمان الخیر کے لقب سے مشہور تھے۔ عابد اور زاہد علماء اور افضل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان سے ان کا نسب پوچھا جاتا تو فرماتے میں سلیمان بن اسلام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت ابو
ردادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ مہاجرین کہتے تھے کہ سلیمان ہم میں سے ہیں، انصار کہتے تھے سلیمان ہم میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا کی اور وہ 35 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ یہ تھا واقعہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے سچ کی تلاش کے لیے اتنا سفر کیا۔ وہ جو ہے عیسائی ہوئے، پہلے مجوسی تھے، عیسائی ہوئے، پھر یہودی کے پاس رہنا پڑا، اور اس طرح سفر کرتے کرتے آخر کار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر مسلمان ہوئے اور ایک عظیم صحابی رسول کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اور آپ کے یہ آج پورا یہ سفر تھا، اور یہ ہم نے ایک اٹلس سیرت النبی ڈاکٹر شوقی ابو خلیل دارالاسلام پبلیکیشن کی یہ بک ہے، اس میں سے یہ واقعہ ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیا۔ امید ہے کہ یہ آپ اس سے کچھ سبق سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، یار زندہ صحبت باقی، والسلام۔